إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. مل کر بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے حد قبول فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. حضرات، کسی جلسے میں قرآن کی تلاوت اور نعت نظم کے ساتھ جس تیسری چیز کا تعلق ہے اور جو تیسری کڑی ہے وہ بیان و خطابت کا ہے. میں چاہتا ہوں یہ سب سے بہتر موقع ہے جہاں سے بیان و خطابت کا دور شروع کیا جائے. آئیے اس کے لیے میں اپنے مہمان خصوصی جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب مدظ اللہ العالی، استاذ مدرسہ مصباح العلوم شہر الہ آباد سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں. میں یہ کہتے ہوئے حضرت کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ تو مجاہد ہے، خود اسباب ظفر پیدا کر. تو مجاہد ہے، خود اسباب ظفر پیدا کر، موج دریا میں نئی راہ گزر پیدا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. محترم صدر جلسہ و اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شعراء اعظام اور معزز سامعین کرام اور پردہ میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی اپنے بندوں پر کس درجہ شفیق و مہربان ہیں، ہمیں اس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں ہو پاتا ہے. اللہ تعالی کی ایک صفت کریم ہے. اللہ کی ایک صفت کریم ہے. کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بے مانگے دے اور مانگے سے سوا دے. بے مانگے دے اور مانگے سے سوا دے. یہ کریم ذات اللہ کی ہے. اس نے ہم سبوں کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی دعا نہیں کی تھی، ہم نے اس سلسلے میں کوئی گزارش نہیں کی تھی. یہ محض اس کا فضل و کرم. او ذات کریم ہے، بے مانگے دے دیا. اللہ تعالی اپنے بندوں پر جس درجہ رحیم و کریم ہے کہ بندہ یہ 11 مہینہ مسلسل اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہے، اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے.
اور آزادانہ زندگی گزار رہا ہے. اس طریقے سے ایک مسلمان آزادانہ زندگی گزار رہا ہے کہ جس میں ایک مومن کی شان اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے. اذان ہوتی ہے اور چوراہے پر مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے, ایک کافر بھی بیٹھا ہوا ہے. مؤذن صدا پر صدا دے رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا ہے, کامیابی اور کی جو ہے اعلان کر رہا ہے اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہے. لیکن آذان کی آواز سننے کے بعد اس گومتی اور چوراہوں اور بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے افراد کوئی ہٹنے کے لیے اور مسجد کے طرف جانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. اس میں کوئی تمیز نہیں پیدا ہو پاتی ہے کہ آخر اس میں کوئی مسلمان ہے یا کوئی کافر ہے, کوئی تمیز نہیں پیدا ہو پاتی ہے. ہم ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر سوچیں اور غور و فکر کریں تو کیا ہماری مسلمانانہ شان باقی ہے؟ مسلمان کے شان کے اعتبار سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم 11 مہینہ کس طریقے سے گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر مزید کرم فرمائی کی کہ اس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ مسلمان جو غفلت کی زندگی 11 مہینے گزار رکھا تھا, اللہ تعالیٰ کی معصیت کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا, ایک انسان ایک حیوان کی زندگی میں کوئی تمیز نہیں تھی. آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ مسلمان اس رمضان کے ذریعہ سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا شروع کر دے, اللہ کی طاعت کے ذریعہ سے اپنے معصیت سے جو ہے توبہ کر کے اللہ کا مقبول بندہ بن جائے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے ماہ ہی سے دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. سید الکائنات تاجدار عرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. ظاہر سی بات ہے ہمارا آپ کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے. سید الکائنات تاجدار عرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا, ساری کائنات آپ کے صدقے میں وجود میں ہے. آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ فرما رہے ہیں یقیناً کچھ راز ہے, اور راز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ اللہ تعالیٰ سے مزید قربت پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا بہترین واسطہ اور ذریعہ رمضان ہے. لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما کر کے اپنی امت کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اے امت کے افراد, تمہیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب تم میں ملے تو تم اس کو ناقدری کے ساتھ نہ گزار دو, غفلت اور بے توجہی کے ساتھ نہ گزار دو. تم نے 11 مہینہ بہت بے توجہی کی ہے, بہت اللہ تعالیٰ سے غفلت کی زندگی گزاری ہے. اب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, تم اس کی قدر کر لو. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا, یہ اس کی کرم فرمائی ہے. ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے, ہمیں اس کے رغبت کرنا چاہیے, ہمیں اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے, رحمت الہیہ سمجھنا چاہیے, نعمت الہیہ سمجھنا چاہیے. نعمت دو قسم کی بالعموم ہوتی ہیں, ایک جسمانی اعتبار سے ہے, ایک روحانی اعتبار سے ہے. جسمانی کو تو ہم مادی چیز ہے, ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں, احساس کر لیتے ہیں. مثلا ہمیں دولت مل جائے, معلوم ہے کہ نعمت مل گئی, صحت و تندرستی مل گئی, معلوم ہے نعمت مل گئی, اور دنیا کی بہت ساری چیزیں مل گئی, یہ نعمت محسوس ہوتی ہے. لیکن ایک روحانی اعتبار سے ہے, آخرت کے اعتبار سے ہے, تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آج ہم مسلمانوں نے اس کو زحمت سمجھنا شروع کر دیا ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے, ہماری جو ہے
طبیعت بگڑ رہی ہے، ہم اپنی طبیعت کو خراب کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ روزہ کیا ہے؟ زحمت ہے۔ ایسا نہیں مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کے اندر، اپنی ایک تقریر کے اندر ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظمت والے مہینے نے رحمت کا سایہ ڈال رکھا۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یوں ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں رحمت کا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ رمضان المبارک بہت ساری عبادتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیے۔ گویا یہ ماہ جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ ایسی چیز ہے جیسے آپ ابھی عید کے موسم میں دیکھیں گے، کاروباری تاجر طبقہ بزاج کو دے گے، یہ سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں اب موسم آ گیا ہے کمائی کا، سال بھر کی کمائی اس موسم میں ہوتی ہے، جتنا پورے سال نہیں کمایا کرتے ہیں اور رمضان اور عید کے موسم میں کما لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موسم رمضان کا جو دیا ہے، اس میں جو اور ساری عبادتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے روحانیت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کمانے کا موسم ہے۔ مسلمان اس کے اندر اپنے دامن کو رحمت الہیہ سے، برکت الہیہ سے جس درجہ چاہیں بھر لے۔ یہ موسم ہے بہار کا، یہ موسم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی لٹانے کا۔ اللہ اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دامن کو مزید کشادہ کر کے اسے ہم سمیٹ لیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئی ہیں یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ رمضان کی بڑائی کے لیے، رمضان کے عظمت کے لیے، رمضان کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، گرچہ وہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو اور دیگر صحیفے ہوں جو، اور یہ قرآن مقدس ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو ہے نازل فرمایا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے ہدایت کے سامان کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو منتخب فرما لیا۔ ساری کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں، یہ معمولی چیز ہے۔ او قرآن مقدس جس کو رب کائنات نے سید الملائکہ جبریل کے ذریعہ سے اور سید الانبیاء سید الانس والجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پاکیزہ اور مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ قرآن مقدس عطا فرمایا اور ان کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا قابل قدر مہینہ ہے۔ مسلمانوں، ہم نے بہت ساری چیزوں کی ناقدری کی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی یہ نعمت جسے رمضان کہا جاتا ہے ہم لوگ اس کو ناقدری کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک حدیث نقل فرمایا اور فرمایا کہ کل میدان محشر میں جب پوری کائنات جنات اور انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور ہر کس و ناکس جو ہے وہ اپنے حساب و کتاب میں پریشان حال ہوگا، کچھ افراد ایسے ہوں گے اسی میدان محشر میں دسترخوان لگا ہوا ہوگا اور وہاں پر لوگ مزے سے کھا پی رہے ہوں گے اور لوگ ان کو دیکھتے ہوئے حیرت کریں گے کہ آج پوری کائنات حساب و کتاب میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے، کیا گزرے گی، کیا بنے گی، جنت نصیبے میں ہے، جہنم نصیبے میں ہے، خدا جانے کیا بنے گی۔ یہ کیسے وہ افراد ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے بہت سکون و اطمینان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ جواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ مخصوص بندے ہیں، دنیا میں جب تم کھاتے پیتے تھے جانوروں کے طریقے سے تو یہ میرے خاص وہ بندے ہیں جو میرے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، میرے رضا کے لیے
جنہوں نے روزہ رکھا ہے، آج اس روزے کے اعزاز میں ان کا اعزاز یہ کیا جا رہا ہے۔ جب پوری کائنات پریشان حال ہے تو ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی معمولی فضیلت، لیکن میرے دوستو آج یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے۔ ہمارا آپ کا حشر کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کتنا مستعد ہیں، کتنے تیار ہیں، کس درجہ ہم اس کے استقبال کے لیے آمادہ ہیں، کس درجہ ہمارے آپ کے محفلوں میں چرچا ہوتا ہے، کس درجہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے مقدس مہینہ آ رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ماہ آ رہا ہے، یہ ماہ یوں ہی نہ چلا جائے، ہم اس کی قدر کر لیں۔ میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں، روزہ رکھیں۔ بہت سارے افراد ہم میں نوجوان ہیں، کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوستو یہ جاہلانہ باتیں ہیں، ان میں ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اس قسم کے جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے آپ کے بھوکا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بہانے سے ہمارے آپ پر رحمت اور کرم کرنا چاہتا ہے، ہماری آپ کی بخشش کرنا چاہتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لا رہے ہیں، خلاف معمول آپ آمین 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 تینوں زینے پر آمین آمین کہتے چلے جا رہے۔ حضرات صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اللہ کے رسول خلاف معمول آج آپ نے آمین 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 کیوں فرمایا؟ کیا وجہ تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ شخص جو ہے، وہ شخص تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو جس پر رمضان کا مہینہ گزرے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے آمین کہا۔ یہ بات، یہ بددعا جبریل امین کہہ رہے ہیں اور آمین سید الکائنات تاجدار عرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو جو دعا جبریل کریں اور جس پر آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اس دعا کے قبولیت میں کسی قسم کی شک شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ کتنے وہ بدبخت مسلمان ہیں جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتے ہیں، باوجود کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو سمیٹتے نہیں ہیں، اپنی مغفرت نہیں کرا لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی نہیں کرا لیتے ہیں، اپنے آپ کو جنت میں جانے کا راستہ صاف نہیں کرا لیتے ہیں۔ میرے دوستو ہماری بدبختی کی کوئی انتہا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد راغب انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اس شخص کی ناک خاک آلود ہوئے، وہ شخص گویا تباہ و برباد ہوئے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور یوں ہی گزر گیا قبل اس کے ان کی مغفرت ہو۔ میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم یوں ہی غفلت میں، بے توجہی میں گزار دیں، میرے دوستو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان مومنانہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو ایک حدیث کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ کے بعد، ایمان کے بعد 4 چیزیں ہیں، اگر ان 4 چیزوں میں سے 3 پر آدمی نے عمل کیا، ایک کو ترک کر دیا تو اس کے بخشش کے لیے 3 اعمال کافی نہیں ہیں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج نہیں کرتا ہے فرض ہونے کے باوجود، یہ تینوں عمل اس کے بخشش کے لیے ناکافی ہیں۔ ایک شخص حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، یہ تینوں اعمال اس کے بخشش کے لیے ناکافی ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے لیکن وہ شخص روزہ نہیں رکھتا، یہ تینوں اعمال اس کے مغفرت کے لیے اور نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ خبر، یہ کہیں دنیا والوں کی خبر نہیں ہے، یہ جھوٹے ٹی وی والوں کی خبر نہیں ہے، یہ اور جھوٹے اخباروں کی خبر نہیں ہے۔ دنیا کی وہ واحد شخصیت جو مخبر صادق کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے صداقت پر کفار بھی ناز کرتا ہے، مومن تو مومن ہی ہے۔ میرے دوستو وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کہاں کس غفلت میں ہم سوئے ہوئے۔
رمضان المبارک کا بامرکت مہینہ ہمیں ملا، ہم اس کی کس قدر عظمت کرتے ہیں، ہم اس کی کس درجہ میں اہتمام کرتے ہیں، کس درجہ احترام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک ہے روزہ رکھنا، یہ الگ فرض ہے، ایک روزے کی عظمت یہ الگ فرض ہے، ایک ہے عبادات، ایک ہے عبادات، ایک ہے اس کو ادا کرنا، ایک ہے اس کے عظمت کا لحاظ کرنا۔ جیسے روزہ کا رکھنا فرض ہے ویسے روزے کی عظمت بھی فرض ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ، آج ہمارا نوجوان مسلمان بچہ، آج ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے ہماری صحت برباد ہو جائے گی، ہمارے چہرے کی سرخی زرد پڑ جائے گی۔ اے نوجوان، تجھے یہ خبر نہیں ہے یہ جوانی تجھے کس نے بخشی ہے، یہ صحت تجھے کس نے بخشی ہے، یہ تیرے چہرے پر سرخی کس نے عطا کی ہے؟ وہی وہ ذات ہے جس کو خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ تو اپنے رب کی اس دی ہوئی نعمت کی کیا قدردانی کی کہ اس جوانی کو، اس صحت کو، اس تندرستی کو تو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اللہ کی طاعت میں اور روزہ رکھنے کے لیے تو نہیں خرچ کرتا ہے۔ کتنی غفلت کی بات ہے میرے دوستو۔ ہمارا نوجوان طبقہ، بہت سارے بوڑھے روزے نہیں رکھتے ہیں اور اس پر یہ حشر ہے کہ وہ چوراہوں پر اور جو ہے بیٹھکوں میں اور جو ہے گلیوں میں، سڑکوں پر بے حیائی کے ساتھ گٹکا کھاتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے اور اسی طرح بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے۔ یہ اس درجے کی بے حیائی، اس درجے کی بے شرمی کہ آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ چلو ٹھیک ہے، تم نے روزہ نہیں رکھا، ایک جرم کیا ہے، جرم پر یہ جرات تمہاری کہ تم روزے میں کھلم کھلا چائے پانی بیڑی سگریٹ پیتے ہو۔ بے شرمائی کی حد تم نے کر دیا ہے، روزے کی عظمت کو تم نے پامال کر دیا ہے۔ تو یہ معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا غضب جب انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، اور جری کا یہ عالم ہوتا ہے وہ کھلم کھلا چوراہوں پر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرائض کی دھجیاں اڑاتا ہے اور اس کی عظمت کو پامال کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ آ جایا کرتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ، آج ہمارا مسلمان عام طور پر وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کی عظمت کو پامال کرتا ہے۔ اے نوجوان، اے مرد، ذرا تو سوچتا اس صنف نازک سے جس کو تو عورت کہتا ہے، جس کو تو بہن کہتا ہے، جس کو تو ماں کہتا ہے، جس کو تو بیوی کہتا ہے۔ میرے دوستو، کبھی تم نے سوچا عورت بھی ان کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے رمضانوں میں، ہر موسم میں ہوتی رہتی ہے، کیا کبھی تو نے دیکھا کہ وہ تیرے گھر میں جو بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں موجود ہے؟ اس کی سرکاری چھٹی ہے، باوجود کی وہ گھروں میں عام مردوں کے سامنے کھاتی پیتی ہوئی نظر نہیں ہوتی ہے۔ وہ باحیا ہے، تو بے حیا ہو چکا ہے کہ چوراہوں پر، سڑکوں پر، اپنوں کے سامنے، پرایوں کے سامنے تو روزے میں بے حیائی کرتا پھرتا ہے۔ اے نوجوان، اگر تیرے بس کا روزہ رکھنا نہیں تھا، تو نے نہیں رکھا، یہ ایک جرم تیرا ہے، لیکن کم سے کم روزے کی عظمت کو پامال تو نہ کرتا۔ کہاں چلا جا رہا ہمارا نوجوان طبقہ؟ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، روزہ رکھتے ہیں فبیہا، روزہ رکھنے کے باوجود ہم معصیت سے نہیں بچا کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھے، جو شخص روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے باوجود وہ فسق و فجور سے نہیں بچا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزہ داروں کی روزہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ روزہ رکھتا ہے، کھانا کھانا، پانی پینا اور جائز طور پر نفسانی خواہشات کا پورا کرنا یہ جائز ہے، آج جائز ہے، حلال ہے، پورے سال حلال ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر کھانا پینا نہ کھائیے اور مرنے کے قریب پہنچ جائیے تو اور مر جائیے تو یہ خودکشی ہوگی، یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ معلوم یہ ہوا زندگی باقی رکھنے کے لیے کھانا پینا بھی فرض ہے، ایسی چیز جو حلال ہے اور بطور فرض کے بھی ہے۔ اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں روزہ رکھنے کے لیے یہ دن میں حرام قرار دے دیا گیا، جو حلال تھی، جو چیز جائز تھی وہ حرام کر دی گئی۔ لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کینہ، بغض، حسد، تکبر، غرور، گھمنڈ، لگائی بجھائی، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ چیز رمضان اور غیر رمضان
دونوں حالتوں میں حرام ہے، روزہ سے پہلے بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اور کھانا پینا اور جائز طور پہ نفسانی خواہشات کا پورا کرنا یہ روزہ سے ما قبل بھی جائز، اور روزے میں دن میں چھوڑ کر کے رات میں یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو کبھی بھی جو چیز کبھی ناجائز ہمیشہ ناجائز رہی ہے، کبھی حلال نہیں ہوئی، اس کو تو مسلمان نہیں چھوڑتا ہے، جو چیز حلال تھی اس کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کا شیشہ کھلا ہوا ہے، کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے، آدمی کس طریقے سے آج مسلمانوں کا حشر ہو گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کا حشر یہ ہو گیا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، اب تو موبائل آ گیا ہے، ٹی وی بہت دور کی بات ہو گئی، روزہ رکھے ہوئے ہیں، موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بد نظری کر رہے، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے، روزہ بھی ہیں۔ تمہیں اپن روزہ رکھے ہو صرف یہ کہ کھانا پینا سے اپنے منہ کو بند کیے ہوئے جو حلال چیز تھی، لیکن وہ چیزیں جو روزہ اور روزہ سے ما قبل بھی حرام تھی اس سے تم کیوں نہیں بچتے ہو؟ نوجوان تم روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھ کر کے تم گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو، گندی تصویروں کو دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں روزے سے کیوں نہیں ہے؟ تمہارا کان روزے سے کیوں نہیں ہے؟ تم جو ہے روزہ ہو اور گانے سن رہے ہو، آواروں کی اور نچنیوں کی گویوں کی گانے سن رہے ہو اور تم اس میں خوش ہو رہے ہو۔ یہ ہوتا ہے صاحب یہ وقت گزاری کے لیے، اور یہ وقت گزاری کے لیے تمہارے پاس قرآن تلاوت کے لیے موجود نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، تمہارے لیے استغفار نہیں ہے، تمہارے لیے درود شریف نہیں ہے، تمہارے پاس کلمہ طیبہ نہیں ہے، تمہارے پاس اور دیگر اذکار نہیں ہیں۔ وقت گزاری کے لیے یہ بابرکت ایام، بابرکت زمانہ، بابرکت ساعت، بابرکت سیکنڈ اور منٹ اسی لیے تھے کہ تم گندی فلمیں دیکھو، گندی تصویریں دیکھو، گندے گانوں کو سنو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، روزہ رکھتے ہو رکھو، روزے کے ساتھ ساتھ روزے کی عظمت کو پامال مت کرو۔ روزہ رکھ رہے ہیں، معصیت اور گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، یہ کیسا روزہ ہے؟ ہمارا روزہ ہمیں ذرہ برابر برائیوں سے نہیں بچا پا رہا۔ روزے کا مقصد جو قرآن نے بیان فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یہ کیسی پرہیزگاری آ رہی ہے کہ دن بھر بعض لوگوں کا حشر تو یوں ہوتا ہے، افطار کے لیے بیٹھے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سامنے ٹی وی بھی ہے، ادھر یہ بھی چل رہا ہے، ادھر وہ بھی چل رہا ہے۔ یہ کیسا ہے ہماری عبادت؟ یہ کیسی ہے ہماری للہیت؟ یہ کیسی ہماری ہے اللہ کو رضا کرنے کی شکل؟ مسلمان ذرا تو غور تو کر، تو کتنا شیطان کا قید ہو گیا ہے، تیرے اوپر کتنا نفس و شیطان جو ہے سوار ہو چکے ہیں۔ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل وار ہونے کو ہے، اے غافل سمل، دونوں تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار۔ لیکن نہیں، چل رسمی طور پہ سارا کام ہمارا چل رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے، ہم اس کی قدر کریں اور روزہ رکھیں، روزہ کو صحیح طور پہ رکھیں۔ ہمارے ماں باپ کے شکل میں جو ہیں وہ اپنے نوجوان لڑکوں کو اس کی تربیت نہیں دیتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں دلاتے ہیں کہ ہاں ہمارا لڑکا بالغ ہے، ہمارا لڑکا جو ہے مکلف ہے شریعت کا، وہ روزہ رکھے، اس کو ترغیب دینا چاہیے۔ ایک تبلیغ وہ ہے جو ہر کس و ناکس پر فرض ہے، عالم ہو تو جاہل ہو تو، شہری ہو تو دیہاتی ہو تو، پڑھا لکھا ہو تو غیر پڑھا لکھا ہو تو۔ ایک خود جہنم کے آگ سے بچنا، دوسری اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچانا۔ یہ پھول جیسے بچے، یہ کھلے ہوئے چہرے والے بچے، یہ نوجوان، یہ خوبصورت آپ کا لڑکا اور آپ کی لڑکی، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں کہ ہماری اولاد کس طرف چلی جا رہی ہے؟ میرے دوستو، خود اللہ تعالی کی مرضیات کو اپنائیے اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف رغبت پیدا کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک عبادت تراویح ہے۔ آج ہمارے اس زمانے میں تراویح کو بطور فیشن ادا کیا جا رہا ہے، عبادت کے نہیں۔ لہذا ہم ان عبادات کو، ہم اللہ تعالی کی ان نعمتوں کی
قدر کریں اور اس کو بطور عبادت کے ادا کریں، بطور فیشن کے ادا نہ کریں، بطور عبادت کے ادا کریں، بطور فیشن کے ادا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ تعالی ہم سبوں کو جتنی دین کی ہیں بطور عبادت کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بطور رسم کے اور بطور جو ہے ایک رسم و رواج کی جو چل رہی پبلک، اس اعتبار سے جو ہمارا رویہ ہے، اس سے اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب